بیٹا یونیورسٹیوں کالج میں چلے جاؤ، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن مسجد مدرسے کے ساتھ جڑے رہو، تعلیم و تدریس کے ساتھ جڑے رہو، اسے نہ چھوڑنا۔ اور یہ نبیوں کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ نبیوں کے ساتھ جوڑنے والا۔ یہ سند متصل پہنچی ہے نا امام بخاری تک، اور امام بخاری کے واسطے سے محمد رسول اللہ تک، اور محمد رسول اللہ کے واسطے سے جبریل امین تک، اور جبریل امین کے واسطے سے اللہ رب العزت تک۔ یہ سلسلہ بڑا اونچا سلسلہ ہے، یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے۔ تحصیل علم اور اکتساب علم، اشاعت علم اور ابلاغ علم کے وسیع میدان کے اندر قدم رکھ رہے ہیں۔ یہ جو روشن چہرے اور خوش نصیب بیٹے دونوں طرف تشریف فرما ہے، اور معزز و مکرم حاضرین و سامعین جو اس مجلس کی زینت ہیں، پہلے بھی توجہ دلائی گئی، اور آپ کو یہ علم اور ادراک ہونا چاہیے کہ یہ درس حدیث کی مجلس ہے۔ درس قرآن ہو یا درس حدیث ہو، اور اس مجلس کے اندر قرآنی آیات بھی آئیں گی اور احادیث نبویہ بھی آئیں گی۔ یہ مجلسیں بڑی ہی پرعظمت اور بابرکت اور اللہ کے ہاں بڑی قابل قدر مجالس ہوتی ہیں۔ ان مجلسوں میں شریک ہونا اور ان کے اندر شامل ہونا یہ انسان کے لیے بڑا سعادت کا ذریعہ ہے۔ لیکن مجلس میں شامل ہونا چاہیے، اس کے اندر بیٹھنا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، اور توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننی چاہیے، تاکہ وہ انسان کے لیے نفع بخش، ہدایت اور رحمت کا باعث بنے۔ صرف آ جانا اور گھومتے پھرتے رہنا اور ادھر ادھر باتوں میں لگے رہنا اور اس مجلس سے بے توجہی اور بے اعتنائی کا مظاہرہ کرنا، یہ ایسی محرومی ہے کہ انسان چشمے کے اوپر پہنچ جائے اور پھر پیاسا رہے۔ خیر تقسیم ہو رہی ہو، لوگ جھولیاں بھر رہے ہوں، اور یہ صرف ان کے منہ دیکھ رہا ہو، جھولی خالی لے کے چلا جائے، تہی دامن چلا جائے۔ یہ کیسی محرومی ہے؟ لیکن افسوس کہ ہم اپنی نادانی کی وجہ سے اور اپنی کم فہمی کی وجہ سے اور کوتاہ نظری کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ اللہ کی دین تو بے حساب ہے، جو اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس کے شریک ہوتے ہیں، فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ فرشتوں کے گھیرے میں آنے کے لیے اس مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ باہر ہیں تو مجلس سے باہر ہیں، اگر اس مجلس سے بے نیاز ہیں تو بہت ہی خوف والی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 آدمی آئے۔ ایک آدمی نے بڑے شوق اور لگن کے ساتھ دیکھا، حلقے میں جھانک کر کہ یہاں جگہ ہے، آگے بڑھ کے بیٹھ گیا۔ دوسرا شرما گیا
کہ میں لیٹ آیا ہوں، آگے بڑھوں گا میری طرف نگاہیں اٹھیں گی، شرماتا ہوا وہیں بیٹھ گیا جہاں جگہ ملی۔ اور تیسرے نے نظر ڈالی، اچھڑتی ہوئی نگاہ ڈالی کہ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اللہ کے رسول کی مجلس چلتی رہتی ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اچھڑتی سی نگاہ ڈال کے چلا گیا، اس مجلس میں شامل نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں، یہ جس نے آگے بڑھ کے جگہ لی اللہ نے اس کو اپنے قریب جگہ دے دی، یہ اللہ کے قریب ہو گیا، اور جو شرما کے بیٹھ گیا اللہ نے اس کی شرم رکھ لی، اللہ نے اس کو بھی نواز دیا، اور جو منہ موڑ کے چلا گیا اللہ رب العزت نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اس کو اللہ رب العزت نے محروم کر کے بھیج دیا۔ اس لیے علمی مجالس کے اندر جب آئیں تو سراپا شوق بن کے آئیں اور طالب بن کے آئیں، متلاشی بن کے آئیں، طلبگار بن کے آئیں، بے نیاز بن کے نہ آئیں، اس لیے کہ وہ بے نیازوں کا بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، جو لینے آئے اسے دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اور جو بے نیازی برتے اسے کسی کی پرواہ نہیں، جاتا ہے تو جائے، نولی ما تولا، جدھر سے آیا ہے چلا جائے، محروم ہے تو اس کے نصیب کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے خالی چلا جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں اور میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں، علم کی مجلس میں جب آؤ مؤدب ہو کے آؤ، باادب بن کے آؤ، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، یہ مجلس جو ہوتی ہے قرآن کی مجلس، اس مجلس پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے نام لے کے اللہ اپنے درباری فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، یباہی بہم الملائکہ، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں۔ جب فرشتے اس مجلس کی رپورٹ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا اللہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تیری تسبیح کریں، تیری حمد کے زمزمے پکاریں، اور تیری تسبیح و تقدیس کے الفاظ اپنی زبان پہ لائیں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، اگر مجھے دیکھ لیں تو پھر یا اللہ اور زیادہ تیری تسبیح و تحمید کریں، اور زیادہ تیری تعظیم و تکبیر کے زمزمے پکاریں۔ یہ کس چیز کے طالب ہیں؟ اللہ جنت کے طالب ہیں۔ یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کس چیز سے لرزاں و ترساں ہیں؟ یا اللہ جہنم سے ڈرتے ہیں، اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں گواہ رہنا، جس کے طالب ہیں میں نے ان کو وہ جنت دے دی، اور جس سے ڈرتے ہیں میں نے ان کو اس سے بچا لیا، محفوظ کر دیا، آزاد کر دیا، اور گواہ رہنا میں نے ان کو بخش دیا۔ یہ سعادتیں انسان کو مل رہی ہوں، اور انسان منہ اٹھا کے دیواریں دیکھتا رہے، گلیوں میں گھومتا رہے، اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ان بیٹھنے والوں کا اپنے درباری فرشتوں میں نام لے کر فخر کر رہے ہیں، مباحات کر رہے ہیں، اور انسان محروم ہو اس بلند بختی سے، اس خوش نصیبی سے، اس سعادت سے، اس برکت سے، یہ کیسی محرومی ہے اور کیسی بد نصیبی ہے۔ اللہ ہمیں شعور نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عجیب حالت ہے کہ اگر کوئی گویہ آ جاتا ہے، اگر کوئی ناچنے والا آ جاتا ہے، اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے تو لوگ امٹ پڑتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے، اس کی شکل دیکھنے کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو آتے بھی ہیں تو پھر بھی بے دلی کے ساتھ، پھر بھی بے رغبتی کے ساتھ، پھر بھی بے توجہی کے ساتھ۔ ایسا انسان کو محروم نہیں ہونا چاہیے کہ دریا کے کنارے ہو اور پیاسا ہو، چشمے پہ آئے اور محروم چلا جائے۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، یہ تو میں نے تمہیداً اس مجلس کی عظمت کے بارے میں آپ کو متوجہ کیا ہے، اور
جو باب آخری جس کی قرات کی ہے عزیز مکرم نے، میری بھی الحمدللہ متصل سند ہے، میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، حضرت شیخ الحدیث حافظ الحدیث حافظ القرآن اور اپنے وقت کے جلیل القدر محدث حضرت حافظ عبداللہ بڈھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرات اور سماع اور ان سے استفادہ کیا الجامعۃ السلفیہ میں 1972-73 میں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے استاذ گرامی حضرت العلام محدث زمان حضرت حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے استاذ گرامی امام عبدالجبار غزنوی اور حافظ عبدالمنان وزیر آبادی یہ ان کے شیخ تھے، اور یہ دونوں حضرات حافظ عبدالمنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات امام شیخ الکل اور امام وقت محدث اعظم بر صغیر کے سب سے بڑے محدث، اور طویل عرصے تک درس حدیث کی مسند کی زینت، اور صرف بر صغیر ہی میں نہیں، افغانستان، سمرقند و بخارا، برما اور مالدیپ، لکادیپ، یہ جزائر ہندوستان کے قرب و جوار میں، اور افریقہ کے اندر، عرب کے اندر لوگوں نے آ کر ان سے حدیث پڑھی، ان تک ان کا سلسلہ سند پہنچتا ہے۔ اور میں عالی واسطے کے ساتھ ایک میرے استاذ مولانا عبدالغفار حسن ہیں، ان سے بھی مجھے اجازت حاصل ہے، ان کے واسطے سے حافظ احمد اللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا سند کا سلسلہ ملتا ہے، اور وہ اس شاگرد ہیں میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مولانا عبدالحق بنارسی کے بھی شاگرد ہیں، اور مولانا عبدالحق بنارسی ایک واسطے کے ساتھ امام شوکانی تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ سند، اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسناد اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند، اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس سند کے ساتھ میرا سلسلہ اسناد بھی امام بخاری تک پہنچتا ہے۔ وبالسند المتصل منا الی الامام الہمام امیر امراء المحدثین اور سید الفقہاء افقہ خلق اللہ فی زمانہ الامام المحدث العلام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تک سلسلہ اسناد پہنچتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی جماعت میں وہ فرد فرید ہیں، اور وہ منفرد شخصیت اور وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کے اساتذہ نے بھی یہ اعتراف کیا اور اظہار کیا، اور ان کے رفقاء اور معاصرین نے بھی اس کا اقرار کیا اور اس کا اعتراف کیا، اور ان کے شاگردوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے ان جیسا علم کی پختگی کے اندر، حدیث کے حفظ کے اندر، قرآن مجید کے فہم کے اندر، احادیث کے تفقہ کے اندر، جرح و تعدیل کے اندر، رجال کی معرفت کے اندر، اور جتنے بھی حدیث کے متعلقہ علوم ہیں اور فقہ کے متعلقہ علوم ہیں اور تفسیر کے متعلقہ علوم ہیں، ان میں گہری اور وسیع نظر رکھنے والا ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ سب کا اعتراف ہے۔ قتیبہ بن سعید ان کے بھی استاذ ہیں، اور دوسرے محدثین کے بھی استاذ ہیں، کتب ستہ کے جو مصنفین ہیں ان سب کے استاذ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے بڑے بڑے فقہاء کی مجلسوں کو بھی دیکھا ہے، محدثین کی مجلسوں کو بھی دیکھا ہے، عباد اور زہاد کی مجلسوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں محمد بن اسماعیل بخاری جیسا شخص نہیں دیکھا۔ اتنے عظیم آدمی تھے۔ اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے فیض یافتہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی چھت کے نیچے علم حدیث کا ماہر
اور اس کے اندر گہری نظر اور بصیرت رکھنے والا، اور اس کی علل اور اس کے رجال اور اس کی فقہ کے اوپر بصیرت رکھنے والا محمد بن اسماعیل بخاری جیسا اور کوئی نہیں میں نے دیکھا۔ سچی بات یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ حافظ صاحب درس دیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ استاد الحدیث بھی ہیں اور شارح بخاری بھی ہیں۔ میں تو شرمندہ ہوں کہ حافظ صاحب کے سامنے جو ہے نا میں درس دے رہا ہوں۔ میں تو کہنا تسی اگے آ جاؤ۔ تفضل شیخ، شرفنا، بارک اللہ فیک، اکرمک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بے مثال شخصیت تھے، اور اللہ رب العزت نے حافظہ بے کمال دیا تھا۔ جو سنتے تھے محفوظ کر لیتے تھے، لکھتے بھی تھے، یہ نہیں کہ لکھتے نہیں تھے، اسے یاد بھی کر لیتے تھے۔ فوٹو میموری اللہ رب العزت نے ان کو دی ہوئی تھی، ایسے جیسے کیمرہ کسی چیز کو محفوظ نہیں کر لیتا، ان کا ذہن اس طرح کمپیوٹر کی طرح محفوظ کر لیتا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو میں بصرے میں سنتا تھا وہ کوفے میں جا کے لکھتا تھا، جو کوفے میں سنتا تھا وہ جزیرے میں جا کے لکھتا تھا، جو جزیرے میں سنتا تھا وہ مصر میں جا کے لکھتا تھا۔ یعنی وہ یاد ہو جاتا تھا اور اسے محفوظ بھی کر لیتے تھے، اسے محفوظ بھی کر لیتے تھے، دونوں کام کرتے تھے، حفظ بھی کرتے تھے اور محفوظ بھی کرتے تھے۔ اور ان کی سیرت کے حوالے سے جو ایک بالکل ایسی بات ذکر کی گئی ہے کہ بغداد میں آئے اور لوگوں نے امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے کچھ احادیث کی اسانید کو الٹ پلٹ کر کے کسی حدیث کی سند کسی حدیث کے ساتھ لگا دی، کسی حدیث کا متن کسی سند کے ساتھ لگا دیا، اور اس طرح جو ہے نا حدیثوں کے اندر تھوڑا سا اس کے اندر الٹ پلٹ کر کے تقلیب کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینا چاہا کہ یہ اس تقلیب کو اور اس الٹ پلٹ کو پہچان سکتے ہیں کہ نہیں پہچان سکتے۔ تو 10 آدمی تھے، 10 حدیثیں انہوں نے پڑھی، اور امام بخاری نے جس وقت ایک پہلے آدمی نے حدیث پڑھی تو اس نے کہا کہ یہ حدیث اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا، میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کا حافظہ جو تھا وہ ایسا تھا، فرماتے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ صحیح حدیث یاد ہے اور 2 لاکھ غیر صحیح یاد ہے۔ اور کسی نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں 70,000 حدیثوں کو اس طرح اپنی نگاہوں کے سامنے پاتا ہوں جیسے لکھی ہوئی میرے سامنے موجود ہیں، مستحضر ہیں، میرے ذہن میں حاضر ہیں، اور میں انہیں ایسے جیسے دیکھ رہا ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو 2 لاکھ حدیثیں ان کے سامنے ہیں اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ اپنے نام کا ذکر نہیں لیا، تعلی نہیں فرمائی، اللہ اکبر، لیکن کہا کہ اللہ رب العزت کے ایسے بھی بندے موجود ہیں۔ 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں اور 2 لاکھ غیر صحیح یاد تھیں، تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے، جال سازی کر کے کوئی فریب نہ دے سکے، کوئی تلبیس نہ کر سکے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا حافظہ تھا، تو انہوں نے یہ کہا میں نہیں جانتا، اور لوگ دیکھنے لگے کہ ہیں، اس نے اپنی 10 حدیثیں مکمل کی، سب کے بارے میں کہا میں نہیں جانتا، دوسرا اٹھا اس کا بھی یہی جواب دیا، 10 نے اپنی 10 حدیثیں پوری کی، اللہ اکبر۔ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ متوجہ ہوئے اور پہلے کو کھڑا کیا، کہنے لگے سنو تم نے پہلی حدیث پڑھی تھی، تو نے ایسے پڑھی تھی، یہ تیری پڑھی ہوئی حدیث اس کی سند بھی ٹھیک نہیں تھی، تو نے اس کو الٹ پلٹ کیا، اور یہ صحیح سند ایسے ہے اور صحیح حدیث ایسے ہے، اس کی غلط بھی سنا دی اور اس کو صحیح کر کے بھی بتا دیا۔ اور اسی طرح 100 کی 100 حدیثیں انہوں نے بالکل ان کو صحیح طریقے سے بیان بھی کر دیا اور ان کی صحیح سند بھی بیان کر دی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح کی پہچان اور صحیح کو ذکر کر دینا یہ تو امام بخاری سے کوئی اتنا عجوبہ نہیں ہے کہ وہ حافظ الحدیث تھے اور جبل الحفظ تھے، اور پہاڑ جیسا اتقان تھا ان کا اور استقلال تھا ان کے دماغ کا۔ حیرانی اس بات پر ہے کہ ایک مجلس میں سن کے انہوں نے جو اس نے غلط پڑھی تھی اس کو بھی محفوظ کر لیا اور اس کو صحیح کر کے بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔
اور لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی ہم جیسے لوگ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، حافظ صاحب کی نہیں، شیخ الحدیث صاحب کی نہیں، یہ تو ماشاءاللہ بڑے متقن اور ضابط اور حافظ لوگ ہیں، میں اپنے کمزور حافظے کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں تو چیز یاد نہیں ہوتی اور بار بار بھولتی ہے. لیکن اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صحیح بخاری ہی نہیں، مسند امام احمد اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داود اور جامع ترمذی، سنن نسائی اور اسی طرح سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی، یہ کتب مسند امام احمد کے ساتھ یہ 9 کی 9 کتابیں انہیں باسند یاد ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں اور ہم نے ان کی زیارت کی ہے، ہم نے ان کی زیارت کی ہے. ایسے لوگ موجود ہیں. اور نیٹ پہ بھی موجود ہے، وہ ایک کیا نام ہے اس کا، جہاد مالکی، وہ نابینا ہے اور اسے یہ ساری حدیث کی کتابیں یاد ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی طلبگار ہو تو اللہ رب العزت نوازتے ہیں. آج بھی ایسا موجود ہے اور واقعتاً اللہ رب العزت کی دین بے پناہ ہے. اور آج بھی اگر کوئی آدمی اس طرف آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. ہمارے شاگردوں میں ایسے شاگرد ہیں. ایک شاگرد ہے ہمارا، اب وہ مکہ مکرمہ پڑھ رہا ہے، اس نے 23 دنوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا. صرف 23 دنوں کے اندر پورا قرآن مجید حفظ کر لیا. اور ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں ایک جگہ گیا، وہاں معہد القرآن تھا، تو وہاں ایک بیٹی کا مجھے تعارف کروایا گیا اور وہ مجھے ملنے کے لیے آئی. کہنے لگی میں نے آپ کو سلام کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے 19 دن میں قرآن حفظ کیا ہے. یہ اللہ کی دین ہے. یہ جن لوگوں کا دین سے تعلق نہیں ہوتا وہ ان باتوں پہ تعجب کرتے ہیں، لیکن جو دین کی طرف آتے ہیں اللہ ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، سینہ کھول دیتے ہیں، اللہ آسانیاں فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ آسانیاں فرما دیتے ہیں. اور ان میں ماشاءاللہ شیوخ الحدیث تیار ہوتے ہیں، محدثین تیار ہوتے ہیں، حفاظ الحدیث تیار ہوتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی جماعت میں علم و فضل کے ساتھ حدیث کا حفظ، فہم، رجال کی معرفت، علل الحدیث کی معرفت. امام ترمذی اور امام علی بن مدینی بڑے ماہر ہیں. امام علی بن مدینی تو علل کے امام تھے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام بخاری کے شاگرد تھے، اور امام بخاری سے انہوں نے بڑا استفادہ کیا ہے، بہت ان سے فائد اٹھایا ہے. تو ان کی کتاب العلل الکبیر بھی ہے اور العلل الصغیر بھی ہے، جو جامع ترمذی کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علل کے بھی امام تھے. احادیث کے اندر جو کمزوری کے بعض پہلو ہوتے ہیں، خفیہ عیوب ہوتے ہیں، عام نظر نہیں آتے، ان تک بھی ان کی رسائی ہوتی ہے. جیسے نقاد ہوتا ہے اور سیرفی ہوتا ہے، جو کسی چیز کا کھوٹا پن ایک نگاہ سے دیکھ کر پہچان لیتا ہے. یہ نقادان حدیث، یہ سیارفۃ العلم، یہ سیرفی ہوتے ہیں. یہ ایک دفعہ ایسے کھنکا کے سکے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کھرا ہے، یہ کھوٹا ہے. تو امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا علم و فضل ایسا تھا کہ امام بخاری بھی اس کا اعتراف کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں، جن اساتذہ سے بھی میں نے پڑھا ہے، تو الحمدللہ میں نے ان سے فیض اٹھایا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو کبھی ہیچ نہیں سمجھا، اپنے آپ کو کبھی کمتر نہیں سمجھا کہ اللہ نے مجھے بھی علم سے نوازا ہوا ہے. لیکن علی بن مدینی ایسے استاد ہیں کہ میں ان کی مجلس میں گیا تو میں نے کہا یہ استاد ہیں اور میں شاگرد ہوں. وہ پائے کے استاد تھے. تو کسی نے یہی بات امام علی بن مدینی کے سامنے بھی ذکر کر دی کہ بخاری آپ کے بارے میں ایسے کہتا ہے کہ میں علی بن مدینی کے پاس گیا تو میں نے اپنے آپ کو شاگرد اور ہیچ سمجھا. علی بن مدینی بہت اونچے ہیں. کہنے لگے اس کی بات کو رہنے دو، اس نے اپنی زندگی میں اپنے جیسا نہیں دیکھا. علی بن مدینی ان کی برتری اور ان کے علم و فضل کے معترف ہیں. اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل، اسی طرح امام اسحاق بن راہویہ، اور اسی طرح یحییٰ بن معین، اسی طرح ابو حاتم جو ان کے ساتھی تھے، ابو حاتم رازی، یہ سب حضرات ان کے علم اور ان کی معرفت حدیث کے معترف تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے. اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو فقہ الحدیث کے ساتھ بھی نوازا تھا.
حدیث کی فقاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ محدثین جو ہیں یہ تو ہوتے ہیں عطار، اور یہ جو فقہا ہیں یہ اطباء ہوتے ہیں، یہ دواؤں کے خواص کو جانتے ہیں اور یہ بیماریوں کی تشخیص کر کے ان کے لیے صحیح دوائی تجویز کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر حدیث کے فقیہ بھی تھے، اور انہوں نے صحیح بخاری کے اندر یہ جو اہل الرائے کی فقہ ہے اس جس طرح گرفت کی ہے اور جس طرح اس کی کمزوری اور اس کی بے حیثیتی کو واضح کیا ہے، یہ ان لوگوں کو بڑا تلخ اور بڑا ناگوار گزرتا ہے، اس لیے صحیح بخاری پر اعتراض بھی کرتے ہیں، اس لیے صحیح بخاری پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ایک ہندوستان کے عالم ہیں، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ ساری اعتراضات ہی ہے بخاری کے اوپر، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری فقہ ہے، قیاسی فقہ اور استخراجی فقہ اور فرضی فقہ، افتراضی فقہ، مفروضات، تو اس کی کلی کھول کے رکھ دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کتاب الحیل لکھ کر انہوں نے آشکار کر دیا ہے کہ دین کے نام پہ ہیلا سازیاں کر کے تم لوگوں کو کیا دھوکہ دیتے ہو، اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو۔ تو یہ چیز ان کو ناگوار گزرتی ہے، اس لیے صحیح بخاری پر اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ہیں ایسے جو کور چشم ہیں اور بہت ہی کم ظرف ہیں، جنہوں نے زبان کھولی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء حدیث کو، محدثین کو۔ قدیم سے بھی انہوں نے بخاری کا دفاع کیا ہے، اور بر صغیر میں بھی مولانا ابو القاسم سیف بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، سعید بنارسی، انہوں نے دفاع بخاری کے نام پر کتاب لکھی ہے، اور مولانا کیا نام ہے ان کا، رئیس ندوی، انہوں نے بھی صحیح بخاری کے دفاع پر کتاب لکھی ہے، اور بھی بہت سارے علماء نے لکھا ہے، اور جو اعتراضات کیے گئے ہیں ایک ایک کا جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے حضرت حافظ صاحب کو، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے بھی بخاری کا دفاع کیا ہے، اور اس کے مقدمے میں ان کے ساتھ مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ وبارک فیہ و امد اللہ فی عمرہ بالعافیہ و امد فیوزہ العامہ، اور شیخ صاحب کو بھی اسی طرح اللہ رب العزت لمبی زندگی عافیت والی عطا فرمائے۔ انہوں نے اس موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اردو خواں طبقے کے لیے، اور آپ لوگوں کے لیے بیٹا لکھا ہے۔ عربی میں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، عربی میں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن بیٹا اپنے آپ کو علم کا جویا بناؤ، علم کے ساتھ جوڑو، کتابیں پڑھنے والے بنو، اور راتیں جاگنے والے بنو، اور جگر کاوی کرنے والے بنو، دماغ سوزی کرنے والے بنو۔ یہ جو سہل انگاری ہے، یہ جو بس کوئی تقریر یاد کر لی اور کوئی لکھی ہوئی کیسٹ سن لی اور اس کے بعد جو گانا شروع کر دیا اور جو ہے لوگوں کو سنانا شروع کر دیا، اس علم اس طریقے کو چھوڑیں، علم کے اندر گہرائی پیدا کریں، علم کے اندر رسوخ پیدا کریں۔ یہ کتابیں پڑھیں، یہ آپ کے لیے لکھی گئی ہے، اردو کی پڑھیں اور اس کے بعد پھر عربی تک پہنچیں، بخاری کی شروع پڑھیں، فتح الباری پڑھیں، اور حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری پڑھیں، اس طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ پڑھیں، اور دوسرے محدثین نے جو لکھا ہے، یہ کتابیں پڑھنے کی ہیں، پڑھنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری فقیہ بھی ہیں، اور ان کی فقاہت کا آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ میں نے ایک دفعہ فقہ کی کتاب میں کتاب الام المدونہ امام مالک کی فقہ کی کتاب، اور کتاب المبسوط جو فقہ حنفی کی سب سے وسیع کتاب ہے، المبسوط سرخسی، الکافی حاکم الشہید کی شرح ہے المبسوط، میں نے ان ساری کتابوں کی کتابیں بھی جمع کی اور ان کے ابواب بھی جمع کیے، تو یقین جانیے کہ یہ کتابیں 40-50 سے اوپر نہیں گئیں، اور ان کے ابواب جو تھے یہ 200-300 سے زیادہ نہیں تھے۔ یہ ساری فقہ کی کتابوں کی بات میں کر رہا ہوں، کتاب الام، کتاب المدونہ، اور دوسری کتابیں جو کتاب المبسوط، اور اسی طرح دوسری کتابیں جو کتاب الاصل امام محمد کی، اور اسی طرح کتاب الحجہ علی المدینہ، یہ ساری کتابیں میں نے ان کی حدیثیں جمع کی، اور ان کے ابواب اور ان کی کتابیں جمع کی، تو ان کی تعداد 40-50 سے زیادہ نہیں تھی۔ لیکن بخاری کے اندر جو کتابیں ہیں وہ امام بخاری نے بعض نسخوں کے مطابق 98 اور بعض نسخوں کو مصطفیٰ البغا کی کتاب جو ہے اس کے اندر 100 کتابیں، ایک کتاب کے اندر 100 کتابیں جمع کر دی ہیں۔ اور یہ جو کتاب الاعتصام ہے،
اس کے بارے میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ کتاب الاعتصام الکبیر میں دیکھا جائے، اس مسئلے کو اس میں دیکھا جائے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کتاب الاعتصام کبیر بھی لکھی تھی، جیسے المبسوط الکبیر لکھی تھی، التفسیر الکبیر لکھی تھی، المسند الکبیر لکھی تھی، اور التاریخ الکبیر بھی ان کی چھپی ہوئی ہے، تاریخ اوسط بھی چھپی ہوئی ہے، اور اسی طرح انہوں نے تفسیر کبیر بھی لکھی تھی۔ یہ کتابیں انہوں نے لکھی تھی، اور یہ کتاب الاعتصام جو ہے بڑی تنقیح کے ساتھ، جو صحیح احادیث تھی اور جو ان کے ہاں معتبر تھی وہی صحیح بخاری میں ذکر کی ہے۔ تو یہ 100 کتاب ہے، اور اس کے اندر جو ابواب ہیں یہ 3800 کے قریب ابواب ہیں، 3800 کے قریب ابواب ہیں۔ اور حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے، بڑے بڑے مسئلے، فقہ کے مسئلے، اصول فقہ کے مسئلے، حدیث کے مسئلے، اصول حدیث کے مسئلے، اصول تفسیر کے مسئلے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ اپنی کتاب میں ان سارے مسائل کا حل کیا ہے، اور ان سے پوچھا گیا کہ انسان کی زندگی میں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے دینی اعتبار سے، کیا اس تمام چیزوں کا بیان قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ فرمانے لگے کوئی چیز نہیں رہ گئی دینی اعتبار سے جو انسان کی ضرورت ہو، اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے اسے جانا بھی جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں اسے جانا بھی جا سکتے ہیں، جاننے والے موجود بھی ہیں۔ اور جو حدیثیں ان کو یاد ہوتی تھیں وہ کہا کرتے تھے کہ جو آثار مجھے یاد ہیں، جو احادیث مجھے یاد ہیں، جو ان کی اسانید ہیں، ان کی اسانید کے رجال، ان کی وفیات اور ان کی موالید اور ان کے اوطان اور ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد اور ان کے انصاب، یہ سارے مجھے مستحضر ہیں۔ سندیں اس طرح یاد تھی، صرف نام یاد نہیں ہے، اس کے حالات بھی سارے یاد ہیں، اور اس کے شاگرد بھی یاد ہیں، اس کے استاد بھی یاد ہیں۔ اور پھر جو حدیث ہے، جو فتویٰ ہے، جو اثر ہے، جو قول ہے، اس کی سند سنت میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اس طرح ان کا علم تھا، اس طرح ان کی فقاہت تھی۔ اور پھر یہ جو کتاب لکھی ہے کس احتیاط کے ساتھ اور کس اللہ اکبر تورع کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ لکھی ہے۔ کہتے ہیں 16 سال لگے ہیں مجھے یہ کتاب لکھنے میں، اور 6 لاکھ آثار اور فتاوی جات اور احادیث نبویہ، سنن نبویہ، فرمودات نبویہ، ان کا ذخیرہ میرے سامنے تھا، اور اس میں سے میں نے انتخاب کیا ہے۔ اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر کتاب کو 3 بار لکھا ہے، اس کا علمی مواد جمع کیا، پھر اس کو ترتیب دیا، پھر اس پر نظر ثانی کی، اور پھر اس کا مبیضہ تیار کیا۔ اور صحیح بخاری تو اللہ اکبر، حرمین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز کیا، اپنے علم کی تحصیل کا بھی وسیع پانے پر حرمین سے آغاز کیا، مکے سے آغاز کیا، پھر مدینہ منورہ چلے گئے، پھر بصرے چلے گئے، پھر کوفے چلے گئے، پھر جزیرہ چلے گئے، پھر مصر چلے گئے، اپنے علاقے سے علم پڑھ کے آئے حج کرنے کے لیے، اور پھر یہاں سے اپنے علم کو وسیع کیا، اور پورا عالم اسلام اس وقت کا انہوں نے اس کا سفر کر کے علم اکٹھا کیا، رحمہ اللہ وغفر اللہ، اور اس علم کے لیے قربانیاں دی۔ کہتے ہیں ایسا وقت بھی آیا جیب خرچ ختم ہو گیا۔ سنو طالب علموں، سنو، یہ ہے ہماری اسلاف کی اللہ اکبر قناعت، اور ان کا زہد اور ان کی خودداری اور ان کی عزت نفس۔ کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، کچھ نہیں ملا، گھاس کھا لیا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کے سامنے راز نہیں کھولا۔ اور پھر اللہ رب العزت بھی ایسے لوگوں کو عزت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، میں نے گھاس بھی کھایا، لیکن پھر ایک آدمی آیا اور دینار کی بھری ہوئی تھیلی میری نظر کر کے چلا گیا کہ یہ اپنے کام میں لے آنا۔ اللہ ایسے نوازتا ہے، اللہ ایسے نوازتا ہے۔ اور پیسے کے ساتھ پیار نہیں تھا، نہ کبھی نوٹ گنتے تھے، نہ لیتے ہوئے گنتے تھے، نہ دیتے ہوئے گنتے تھے۔ ساتھ جو رکھے ہوتے تھے ان کے ساتھ کارکن، ان کو کہتے تھے لے لو اور دے دو، اور 500 درہم طلباء کے اوپر خرچ کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے لباس کا اہتمام کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عجیب زندگی تھی۔ تو میں بتا رہا تھا ان کی للہیت۔ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا ہے، اور 16 سال صرف کیے ہیں، اور ہر حدیث لکھنے کے لیے میں نے غسل کیا، وضو کیا، غسل کیا، استخارے کی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو پھر میں نے اس کتاب میں اس کو درج کیا۔
اس طرح یہ کتاب لکھی گئی، اور پھر واقعتاً علماء نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کی توثیق کی، اور اس پر مہر تصدیق ثبت کی کہ واقعتاً جو آپ کا انتخاب ہے یہ معتبر ہے۔ چند ایک مقامات پر انہوں نے اختلاف کیا، لیکن امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی امام بخاری کا موقف صحیح ہے۔ اور جن لوگوں نے کوئی اعتراضات کیے ہیں تو وہ فنی قسم کے اعتراضات ہیں، جو متون صحیح بخاری کے اندر ہیں، جن سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے یا جن سے امام بخاری نے مسائل کا استنباط کیا ہے، وہ سارے صحیح ہیں، وہ سب صحیح ہیں۔ اور اس پر امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ صحیح بخاری اللہ کی کتاب کے بعد اسلام کی کتابوں میں سب سے صحیح کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب یہ ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ اور آج کل جو فتنہ ہے، پہلے دور میں بھی تھا، اہل الرائے کا دور، انہوں نے بھی صحیح بخاری کے بارے میں کچھ اس طرح کا رویہ رکھا ہے کہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اعتماد، لوگوں کے اعتماد کو متزلزل کرنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی ہے۔ اور آج کل تجدد کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر، اور یہ جو اپنے آپ کو پروفیسر اور سکالر سمجھتے ہیں، عالم اور مولوی بننا ان کے نزدیک ہتک ہے، عالم کہلانا پسند نہیں کرتے، مولوی کہلانے کو توہین سمجھتے ہیں، سکالر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، روشن خیال بنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جدید فکر اور اسلام کو جدید روشنی کے اندر ماڈرنزم کا کر کے اس کو ماڈریٹ کر کے پیش کر رہے ہیں، اس کو نیا بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیثوں کے متعلق ہرزہ سرائی کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیثوں کو افسانہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی تاریخ حدیثوں کو تاریخ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کیسی جرأت ہے، کیسی جسارت ہے، اور یہ علم کی کیسی محرومی ہے۔ انہوں نے اس علم کو پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، صرف بات کرنی آ گئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں ڈر ہے کہ ایسے لوگ کبھی کہیں ان کو گمراہ نہ کرے، کل مرافق علیم اللسان، زبان کے بڑے شناور اور زبان کے بڑے ماہر، لیکن علم و ایمان سے تہی دامن۔ علم نہیں ہے، علم وہ ہے العلم قال اللہ قال رسولہ۔ قرآن کے متعلق بھی ان کے نظریات ایسے ہیں، اور حدیث کے متعلق بھی ان کے نظریات ایسے ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں وہی ہیں۔ ان فتنوں سے بھی آپ کو آگاہ رہنا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے سارے فتنوں کا رد کیا، اور ان کی کلی کھولی، اور ان کی تردید کی، اور ان کا ابطال کیا دلائل کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ، اور نبوی حدیث کے ساتھ، صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ساتھ۔ اور آج بھی یہی سلاح ہے، آج بھی یہی اسلحہ ہے، اور یہی ہتھیار ہے ان چیزوں کو دور کرنے کا اور ان کا دفاع کرنے کا۔ لیکن اس میں علمی ضرورت ہے اور گہری واقفیت کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ کے پڑھیں، قرآن کو پڑھیں سمجھ کے، گہرائی کے ساتھ، حدیث کو پڑھیں سمجھ کے، اور سلف کے اقوال پڑھیں، صحابہ کے، تابعین کے، اتباع التابعین کے، تو انشاءاللہ العزیز ان سارے فتنوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید تبیان لکل شیء، اور حدیث یہ بیان ہے قرآن کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ آفتاب ہدایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آفتاب کے بعد اور کوئی تاریکی رہ جاتی ہے، سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ساری تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے الجامع الصحیح، اور یہ حدیث کی بھی کتاب ہے، فقہ کی بھی کتاب ہے، اصول فقہ کے بھی مسائل ہیں، اصول حدیث کے بھی مسائل ہیں، اور اس کے اندر عبادات، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، آداب، تفسیر، بد الخلق، فتن، قیامت، اشراط الساعہ، جنت دوزخ کا بیان، رقائق، زہد، مناقب، فضائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہجرت، مغازی، سب چیزیں اس میں بیان کی ہوئی ہیں۔ یہ جامع کتاب ہے، دین کی جامع کتاب ہے۔ تمام اسلامی علوم کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر سمو دیا، جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے، جو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے، اور انسان کو دین کے اوپر چلنے کے لیے جس کی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر صحیح مسلم کو ملا دیا جائے تو نور علی نور ہو جاتا ہے، بس پھر انسان کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، کئی لوگ جو ہے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے صرف یہی حدیث ہے۔ امام مسلم بھی یہ نہیں کہتے، اور امام بخاری نے بھی یہ نہیں کہا
کہ صرف یہی کچھ صحیح ہے۔ امام بخاری نے بھی یہ کہا کہ میں نے اس میں صحیح ما دخلت فی کتابی الا ما صح، میں نے صرف صحیح حدیثیں اس میں اور صحیح چیزیں ذکر کی ہیں، نقل کی ہیں، لیکن میں نے بہت ساری صحیح کو چھوڑ دیا ہے تاکہ میری کتاب طویل نہ ہو جائے، اختصار کے پیش نظر، اس لیے اس کے نام کا حصہ ہے المختصر۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ المسند الصحیح، اس کتاب کا نام المسند الصحیح رکھا ہے، اور الجامع جو ہے اس کا بھی وصف ہے، وہ بھی جامع ہے، وہ بھی جامع کتاب ہے، اس میں بھی تمام فنون ثمانیہ جو ہے اس میں جمع کیے ہوئے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے اس میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں یہ میں نے صحیح منتخب کر کے ذکر کی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ سب کچھ جو آ گیا ہے صحیح، وہ جو اس میں آ گیا وہی صحیح اور اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے، یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بھی صحیح حدیثیں ابو داؤد میں بھی ہیں، دوسری کتابوں میں زوائد ہیں جو صحیح ہیں ان کے اوپر، وہ صحیح ہے، اور کتابوں میں مسند امام احمد میں بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بدء الوحی سے شروع کیا ہے، یہ بتانے کے لیے دین کی بنیاد وحی ہے، اور پھر کتاب الایمان لے کے آئے ہیں کہ اس وحی پر اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس وحی کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اقرار کرنا ضروری ہے، یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس کی تصدیق، اقرار اور یقین یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ علم تو وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ علم کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العزت۔ علم کا منبع اللہ کی ذات ہے، جس کو علم ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ جانوروں کو بھی اسی نے علم دیا ہے، انسانوں کو بھی اسی نے علم دیا ہے۔ یہ جو ہمارا تجرباتی اور مشاہداتی علم ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور دین کے معاملے میں اللہ رب العزت نے جو نبیوں کو علم عطا فرمایا ہے وہی کے ذریعے یہ سب سے اعلیٰ علم ہے، یہ سب سے عرفہ علم ہے۔ لیکن آج لوگ سائنٹیفک علم کو، سائنس علم ہی کو کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ سائنس یہ ہے العلم، یہ ہے العلم۔ نہیں، سائنس ظن ہے، اندازہ ہے، گمان ہے، تخرص ہے، اٹکل ہے، یہ کل غلط ہو جائے گی۔ جیسے یونان کا فلسفہ آج غلط ثابت ہوا، اور اسی طرح نظریات بدلتے رہتے ہیں، یہ کل بدل سکتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی بات وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ایسی پکی ٹھکی سچی باتیں ہیں، کبھی نہیں بدل سکتی، یہ آج بھی حق ہے اور یہ ہمیشہ حق رہے گی۔ آنے والا وقت ان کی تصدیق کرے گا، ان کی تصدیق کرے گا۔ اس لیے لوگ سائنسی علم کو علم سمجھتے ہیں، اگر اس کی کوئی بات اس کے ساتھ موافقت کرتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن اگر موافقت نہیں کرتی تو ہم نے قرآن اور حدیث پر ایمان رکھنا ہے، ہم سائنس کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تبعون الا الظن، اس کی بنیاد صرف گمان ہے، اور یہ جو ہے یہ العلم ہے، من بعد ما جاءک العلم، یہ ہے العلم، یہ ہے سچی حقیقت۔ اور پہلی امتوں نے بھی یہی کیا، فلما جاءتهم رسل بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم۔ اللہ کے نبی بینات دلائل لے کے آئے، لیکن انہوں نے ان دلائل کو ٹھکرا دیا، اور جو ان کے پاس ظنون و اوہام اور تصورات اور تخیلات تھے انہی پہ ناز کرتے ہوئے ان کو سینے سے لگائے رکھا، اور اللہ کے نبیوں کے علم کو ٹھکرا دیا۔ آج بھی اگر کوئی الحاد کے اندھیروں کے اندر بھٹکتا ہے اور وہ سائنس کو اپنا رہنما بناتا ہے اور قرآن اور حدیث کو پیچھے کرتا ہے، تو وہ اندھیروں کے اندر اور ظلمات اور تاریکیوں کے اندر ٹامکٹوئیاں مار رہا ہے، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں۔ علم اور روشنی یہی ہے، یہی نور ہے، یہی روشنی ہے، یہی الہدا ہے، اور یہی العلم ہے جو وحی کے اوپر مبنی ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو قبول کرنا، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا، چلانا، ڈھالنا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنا، یہ دنیا کی بھی سعادت کا باعث ہے اور آخرت کی بھی سعادت اور اللہ رب العزت کی رضا کا باعث ہے، دونوں جہانوں میں اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کتاب کے اندر سارے مسائل ذکر کیے ہیں۔ کتاب العلم ہے کہ اس کو سیکھنا ضروری ہے، پھر ابواب لے کے آئے ہیں عبادات کے، معاملات کے، اور جہاد کے، بین الاقوامی تعلقات کے، ریاست کے، سیاست کے، حکومت کے، قضاء کے، عدالت کے، اور اللہ اکبر، یقین جانیے کہ ایسے مسائل آج جو معاشیات اور اقتصاد کی باریکیاں ہیں ان کے متعلق بھی صحیح بخاری کے اندر مواد موجود ہے اور رہنمائی موجود ہے۔ حالانکہ آج اقتصاد جو ہے یہ ایک مستقل علم بن گیا اور اقتصادیات کا بڑا وسیع میدان ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں فقہی کتابوں سے زیادہ
ان چیزوں کے بارے میں نکتہ آفرینیاں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اس کی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں، اصول بیان کیے ہیں، رہنما اصول بیان کیے ہیں، جن کی روشنی میں ان مسائل کو سمجھا جا سکتا ہے اور ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ آخر میں کتاب التوحید لے کے آئے ہیں، آخر میں امام بخاری کتاب التوحید لے کے آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے کتاب اخبار الاحاد ذکر کیا ہے، اس لیے کہ کئی لوگ دین کے بارے میں، قرآن کی تفسیر کے بارے میں، اصول کے بارے میں، اصول دین کے بارے میں اخبار الاحاد کو حجت نہیں سمجھتے، تو امام بخاری نے ان کی بھی تردید فرمائی اور کتاب اخبار الاحاد لا کر یہ بتایا کہ دین کے اندر خبر واحد حجت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو آدمیوں کو روانہ کرتے تھے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متواتر جماعت بنا کر بھیجا کرتے تھے، تو جب وہ گئے ان کے پاس، ان پر اللہ کی دین کی حجت قائم ہو گئی تو خبر واحد کے ساتھ حجت قائم ہوتی ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر جو اخبار احاد ہیں اور اس کے اندر جو حدیث ہیں، ان کی صحت تو قطعی اور یقینی ہے کہ امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ جو اس کے اندر مسند اور مرفوع احادیث ہیں یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور بعض ایسے قرائن بھی ملتے ہیں۔ ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں بیٹھا ہوا کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے، تو مجھے نیند آ گئی، بیٹھا بیٹھا سو گیا، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو زید اور کب تک دوسروں کی کتابیں پڑھتے رہو گے، شافعی کی اور کسی اور کی، میری کتاب نہیں پڑھتے ہو؟ تو میں چونکا اور میں نے کہا آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب میری کتاب ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری کتاب ہے۔ تو ایسے قرائن بھی موجود ہیں، اور صرف خوابوں کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، واقعاتی حقیقت ہے، فیکٹ ہے، سائنٹیفک فیکٹ ہے، علمی فیکٹ ہے کہ علماء نے ایک ایک حدیث پہ ڈیرے ڈالے، چھان بین کی، روایات کو دیکھا، الفاظ کو دیکھا، ان کے متعلقات کو دیکھا، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ واقعتاً اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ جو کچھ صحیح بخاری کے اندر مرفوع اور مسند موجود ہے وہ سب صحیح ہے، تو اس کی قسم سچی ہے، اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اگر یہ صحیح نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، کہتے ہیں اس کی بیوی رہے گی، طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ علماء نے اس کی تصدیق کی، امام الحرمین نے یہ بات کہی، اس طرح دوسرے علماء نے بھی یہ باتیں کہی ہوئی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و اخبار الاحاد لے کے آئے، اس کے بعد کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کر آئے، یہ بتانے کے لیے کہ اس دین کے اندر دو ہی چیزیں اصل ہیں جن سے دین لیا جاتا ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ، اور دونوں وہی ہیں، اور دونوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، قرآن کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ حفاظ قرآن، یہ قرائے قرآن، یہ قرآن کے قاری اور یہ قرآن کے مقری، اللہ اکبر، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، اور یہ جو حدیث پڑھنے والے ہیں ان کے پاس یہ حدیث کے نسخے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، امام بخاری کے استادوں نے بھی لکھی تھی، امام احمد کی مسند، امام اسحاق بن راہویہ کی مسند، امام حمیدی کی مسند، سنن سعید بن منصور، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، یہ کتابیں لکھی ہوئی تھی امام بخاری سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی لکھی گئی ہیں، اور امام بخاری نے لکھی۔ لیکن امام بخاری کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث منتخب کر کے امت کے لیے ایک ایسا علمی اور عملی مجموعہ تیار کر کے دے دیا کہ آنکھیں بند کر کے آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آخر میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لا کر یہ بتایا کہ اس کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے اندر تمہاری سعادت ہے، دنیا کی بھی بھلائی اور خیر ہے، اور آخرت کی بھی نجات اور فلاح ہے، دونوں جہان کی صلاح و فلاح اس کتاب و سنت کے اندر ہے۔ لیکن افسوس، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آتے ہیں علمی مجلسوں میں لیکن میلوں ٹھیلوں کی طرح گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، امت مرحومہ کو اللہ تعالی رحمت فرمائے اور قرآن و حدیث کی طرف رجوع نصیب فرمائے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کا دستور موجود ہے، اور پھر ہم امریکہ کی طرف جاتے ہیں، فرانس کی طرف جاتے ہیں، اٹلی کی طرف جاتے ہیں، اور یونان کی طرف جاتے ہیں، چائنا کی طرف جاتے ہیں، یا کسی اور ملک کی طرف جاتے ہیں، اور ان سے قوانین اور ضابطے لے کے آتے ہیں کہ ان کی سیاست لے کے چلیں گے، ان سے ریاست اور حکومت کے قوانین لیں گے۔ اور اللہ کے بندو، تمہارے پاس اللہ اکبر
اللہ رب العزت نے مفصل کتاب اتار دی ہے، تفصیل لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ تم اسے چھوڑ کر ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو اور ادھر ادھر در بدر ٹھوکریں کھاتے ہو لینے کے لیے، اور یہ جو دونوں جہان کی سعادت کا خزانہ ہے اس سے تم نے اپنے آپ کو تہی دامن رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے ان کار پردازوں کو اور ان اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنے والوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شعور عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے نفاذ کی اور قرآن و سنت کی تعمیل اور تنفیذ کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے دلدر دور ہو جائیں گے، ساری مشکلیں اور سارے بحران ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت دونوں جہان میں حسنہ کا وعدہ کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن و حدیث کا علم اور قرآن و حدیث پر عمل ہے، اس سے اللہ دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر آخر میں کتاب التوحید لے کے آئے ہیں، اور توحید جو ہے اللہ اکبر یہ دین کا نقطہ آغاز بھی ہے۔ دین کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت، اللہ پر ایمان اور اللہ کی توحید کو ماننا۔ اللہ پر ایمان وہی ایمان ہے جو اللہ کی توحید کے ساتھ ہو، اللہ کو واحد لا شریک مانا جائے، اسے الاحد الفرد الصمد مانا جائے، اسے ایک مانا جائے، اسے یکتا مانا جائے، اسے اکیلا اور تنہا مانا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ توحید ہے، یہ دین کا نقطہ آغاز بھی ہے اور نقطہ کمال بھی اس کا یہ ہے۔ سارا دین جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت بڑھانے والا، اللہ پر ایمان اور یقین بڑھانے والا اور اللہ کے قریب کرنے والا، اللہ سے جوڑنے والا، اللہ سے ملانے والا، اللہ کے ساتھ بندے کا عبدیت اور عبودیت کا تعلق استوار کرنے والا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دینے والا، اس کے سامنے جھکا دینے والا اور اس کے لیے مٹا دینے والا، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دے۔ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، تو سب کچھ، اور میں تیرے لیے، تو قبول کر لے، اپنا بنا لے۔ اللہ اکبر۔ مجھے تیری نسبت نصیب ہو جائے کہ تو کہہ دے میرا بندہ، اور وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ کیسی کیسی محبت بھری آوازوں کے ساتھ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، صرف نیکوکاروں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بھی۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے، پاپ کمائے، گناہ اکٹھے کیے، تم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی بے پایہ رحمت سے مایوس نہ ہوں، یہ نہ دل میں لائیں کہ ہمیں کیسے رحمت مل سکتی ہے، وہ ایسا مہربان ہے، اس کی طرف آ جاؤ، وہ اپنا لیتا ہے، یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا توبہ کرنے سے، سچی توبہ کرنے سے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ انسان کی نسبت بن جائے کہ میرا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بن جائے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں اور اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو پکڑ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرو۔ کیوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرے نبی تیرا ہر قدم صراط مستقیم کے اوپر، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کے راہبر اور رہنما ہیں، آپ کا ہر قدم صراط مستقیم کے اوپر ہے اور آپ صراط مستقیم کے رہنما ہیں، اور صراط مستقیم ہے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور آپ کے آثار مبارکہ جس راہ پہ لگے ہوئے ہیں، یہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ باقی سارے راستے کھوٹے راستے ہیں، وہ راستے تباہی کے راستے ہیں، بربادی کے راستے ہیں۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ تو توحید جو ہے یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے، اور اللہ کے ساتھ جوڑنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ سے پیار کرتے ہو اور اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو راستہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے نقش قدم کو اپنا لو۔
युहब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, अल्लाह की विलायत मिल जाएगी। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम। और ये दीन का कमाल है, ये नुक्ता उरूज है तौहीद। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा बन जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपना बना ले, अपना दोस्त बना ले, अल्लाह के औलिया की सफ़ में शामिल हो जाए, तो फिर ये मकाम होता है। अल्लाह फरमाते हैं मन आदा ली वलियन, ये भी बुखारी की हदीस है, फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, फरमाया जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मेरा उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। अल्लाह फरमाता है मेरा उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, दुनिया में भी जलील करूंगा और आखिरत में भी जलील करूंगा। और आज अगर हम जलील हैं तो किस वजह से कि हमने अल्लाह की दोस्ती वाला रास्ता छोड़ा हुआ है। काफरों से दोस्तियां हैं, मुल्हिदों से दोस्तियां हैं, मुनाफिकों से दोस्तियां हैं, फासिक फाजरों से दोस्तियां हैं, लेकिन दोस्ती नहीं है तो अल्लाह वालों से दोस्ती नहीं है, बल्कि इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं, इदारों को परेशान करते हैं, इनको काम करने में दिक्कतें पैदा करते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं। कभी इनके अकाउंट बंद कर दो, कभी इनके सोर्सेज फ्रीज कर दो, कभी इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दो, कभी इनको कहो कि ये दारुल हदीस और दूरुल हदीस और जामिया मुहम्मदिया इस तरह के नाम तुमने लिखे हुए हैं, इसे बनाकर इसे यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज बना दो। और खुदा के बंदो, इनकी वजह से तो सारी बरकतें हैं, ये हैं तो अल्लाह की रहमतें हैं। जिस दिन अल्लाह अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले नहीं रहेंगे, दुनिया की बिसात लपेट दी जाएगी, ये दुनिया तहस नहस हो जाएगी, यहाँ कुछ बाकी नहीं रहेगा। डर जाओ अल्लाह से, आ जाओ अल्लाह के दीन की तरफ, मान लो अल्लाह को और अल्लाह के दोस्तों के दोस्त बन जाओ और अल्लाह के दुश्मनों के दुश्मन बन जाओ। अल्लाह के दुश्मनों के दुश्मन बन जाओ, उनके साथ दोस्ती न रखो, अल्लाह तुम्हें बेनियाज कर देगा, किसी की मोहताजी नहीं रहने देगा। इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह मेरा दोस्त है और वो नेकों का मददगार है। अगर नेक बन जाएं, अल्लाह के दोस्त बन जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बेनियाज कर देता है, सबसे बेनियाज कर देता है। तो आखिर में किताबुत तौहीद लेके आए हैं, और किताबुत तौहीद का जो बाब है आखिरी, अल्लाह अकबर, इसमें भी कमाल इंतखाब है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। तौहीद और तौहीद के साथ तफरीद। एक तौहीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और उसकी अहदियत और उसकी समदियत और उसकी उलूहियत, उसकी रुबूबियत, उसके अस्मा व सिफ़ात जिस तरह हैं। लंबी बहसें जो थे यह मैंने सारी छोड़ दी हैं, वक्त महदूद है और शेखुल हदीस भी बैठे हुए हैं। हंसी बात है, मुझे तो बात करते हुए भी जो है ना बड़ा महसूस हो रहा है कि गुस्ताखी हो रही है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, लेकिन बस हुक्म था तो अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत मैं शुरू हो गया। तो बात भी बस मेरी ऐसी बेरब्त सी बातें हैं, तालिब इल्मों वाली बातें कर रहा हूँ मैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुत तौहीद और वैसे किताबुल दावात और अज़कार का बाब अलग से लेके आए हैं दावात का, उसमें अज़कार भी ज़िक्र फरमाए हैं, दुआएं भी ज़िक्र फरमाई हैं, लेकिन आखिर में जो ये बाब लेके आए हैं इसकी मुनासबत किताबुत तौहीद के साथ भी है, किताब के आखिर के साथ भी है और इसकी उस सिलसिला कलाम के साथ भी है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी वजाहत के साथ लोगों को समझाना चाहते थे। और उस दौर में इस मसले को समझाने के लिए इमाम बुखारी को बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ा, इब्तिला और आज़माइश से गुजरना पड़ा। वो क्या नुक्ता था? कुरान अल्लाह का कलाम है और बिहरफिन व सौतिन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के हुरूफ हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ से जिब्रील अमीन ने सुने, जैसी अल्लाह की आवाज़ है उसकी शान के शाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये हुरूफ और कलिमात हैं, अल्लाह का कलाम है। बिहरफिन व सौतिन, हर्फ और सौत के साथ ये अल्लाह का कलाम है। जिब्रील अमीन ने सुना और जिब्रील अमीन ने आके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया, सिखाया, बताया, सुनाया, पढ़ाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे सिखाया, पढ़ाया, बताया। अल्लाह का कलाम गैर मखलूक है, जिब्रील भी मखलूक हैं और उनका पढ़ना ये भी मखलूक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मखलूक हैं और उनका पढ़ना भी मखलूक है। लेकिन जो पढ़ा जा रहा है अल्लाह का कलाम वो गैर मखलूक है, लेकिन आवाज़ मखलूक की है।
یہ مسئلہ بعض لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بن گیا۔ الجھن کا باعث کیوں بنا؟ اس وجہ سے بنا کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، اور ان کا معنی، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے لفظی بالقرآن مخلوق، کہ میرا قرآن کا تلفظ یعنی میری آواز اور میرے منہ سے جو آواز نکل رہی ہے اور میری زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، میں بھی مخلوق اور یہ الفاظ ادا ہونے والے میرا تلفظ یہ بھی مخلوق ہے۔ یہ تو صحیح معنی ہے، یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ اور کئی لوگ جو تھے اس لفظ کے اندر اور معنی مراد لیتے تھے، وہ لفظی بالقرآن مخلوق کہہ کر ملفوظ کہتے تھے کہ جو میرا ملفوظ ہے یہ مخلوق ہے، اور قرآن کو مخلوق کہنا، اللہ کی صفت کو مخلوق کہنا، یہ تو اللہ رب العزت کی گستاخی ہو گئی۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ خالق ہے، اور اللہ کا غیر جو ہے وہ مخلوق ہے، اور اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہے، وہ کیسے مخلوق ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کلام غیر مخلوق ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس دور میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے صدیق تھے، انہوں نے اس مسئلے کے اوپر بڑا سٹینڈ لیا اور بڑی استقامت اور عظیمت دکھائی۔ اللہ اکبر! اور لوگ ڈول گئے، ڈگمگا گئے، ہل گئے، وہ پریشان ہو گئے، بڑے بڑے خاموش ہو گئے، اور بڑے بڑے اللہ اکبر ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ لیکن امام احمد کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا، کوڑے کھائے، جیلیں کاٹی، دھمکیاں سنی اور مخالفتیں برداشت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلق و افعال العباد، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس موضوع پر مستقل، اور اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے بار بار یہ چیز ذکر کی ہے کہ بندے کی تلاوت، انسان کی تلاوت یہ مخلوق ہے، اس کا عمل ہے، یہ عامل بھی مخلوق ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اور جو اس کا عمل ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ تو اس باب کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کی تسبیح کے الفاظ ہیں، اور یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، یہ قرآن مجید میں بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں سبحان اللہ، فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، اور وبحمدہ بھی آیا ہوا ہے، من شیء لا یسبح بحمدہ، اور العظیم بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ قرآن مجید کے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم ادا کرتے ہیں تو اس وقت یہ ہمارا عمل ہے اور ہم مخلوق ہیں، ہمارا عمل بھی مخلوق ہے۔ تو یہ ترازو کے اندر تولے جائیں گے، یہ عدل جو ترازو ہے عدل کا، اس کے اندر تولے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی صفت کا تو وزن کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ترازو بے شک اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین و آسمان اس میں رکھ دیا جائے وہ اس سے بھی بڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کا نام، اگر اللہ کا نام ترازو میں رکھ دیا جائے تو حدیث میں آتا ہے لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کا لکھا ہوا نام ترازو میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت یہ ترازو میں رکھ دی جائے تو گناہوں کے دفتر جو ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور ترازو بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا ترازو بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت اور اللہ کا نام یہ تو بہت عظیم چیز ہے، اس کا کہاں وزن کیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور کتاب کے آخر کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ کتاب کے آخر کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت توحید کی سلامتی کے ساتھ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، توحید کے ساتھ اللہ رب العزت دنیا سے لے جائے، توحید پر ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والا باب جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے آخر میں لا کر اس حدیث کی مجلس کو اختتام پذیر کیا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتخاب کی لطافتیں ہیں، اور اس کی گہرائیاں ہیں، اور اس کے نکات ہیں، لطائف ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اس میں ایک اور بھی بڑی نقطے کی بات ہے، علماء نے اس کے اشارہ کیا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، معافی ہے، بالغ ہو جاتا ہے، قلم اعمال لکھنا شروع کر دیتا ہے، بول بھی لکھا جاتا ہے، عمل بھی لکھا جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر قبر میں جاتا ہے، امتحان ہوتا ہے، پھر حشر میں جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، بارگاہ میں پہنچے گا، اور سب سے آخری مرحلہ کیا ہے جس کے بعد یہ جنت کی طرف چلان ہو جائے گا،
جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا اعزاز و اکرام کے ساتھ، پروانے دے کر کامیابی اور ضمانت کے، یا اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور عافیت میں رکھے جہنم کی طرف چالان کر دیا جائے گا، جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آخری مرحلہ جو آنے والا ہے وہ وزن اعمال کا ہے۔ تو باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس باب کو کتاب کے آخر میں لے کے آئے ہیں کہ آخری مرحلہ تکلیفی زندگی کا وزن اعمال کا مرحلہ ہے، اور پھر اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ وزن اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ عمل بھاری ہو جائے۔ اور وزن اعمال، عمل کیسے بھاری ہوگا؟ عمل بھاری ہوگا توحید کے ساتھ، عمل بھاری ہوگا اخلاص کے ساتھ، عمل بھاری ہوگا اتباع سنت کے ساتھ۔ بدعتی کا عمل مردود ہے، مشرک کا عمل رائگان ہے، حباء منصورہ ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کافر کا عمل لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ ایمان اور توحید اور اخلاص اور اتباع سنت، اس کے ساتھ وزن کے اندر عمل کے اندر وزن آتا ہے، اور عمل وزنی اور قیمتی ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والا ہوتا ہے۔ تو ان ساری مناسبتوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھی، اور آخر میں یہ باب لے کے آئے، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ اللہ کا یہ فرمان کہ ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ تو بعض لوگوں نے حدیث میں آنے کی وجہ سے وزن اعمال کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ اعمال تو آراز ہیں، عمل ہوتا ہے، تعلیل ہو جاتا ہے، ہوا میں ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان اعمال کو محفوظ کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ لکھے بھی جاتے ہیں، فرشتے نستنسخ ما کنتم تعملون، اللہ کے فرشتے لکھتے بھی ہیں، اور فرشتے اس کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کائنات کے اندر لہریں ہیں ایتھر کی، جن کے اوپر سفر کر کے ہماری آواز اور یہ روشنی آگے پہنچتی ہے۔ تو یہ لہریں بھی ان الفاظ کو اور ان اعمال کو اور ان ایکشنز کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہیں، ان کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ کیمرہ ویڈیو کیمرہ محفوظ کر رہا ہے، اس میں بھی سارا کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ان کا خیال ہے کہ ایسا کیمرہ بھی ایجاد ہو جائے گا، کوشش کر رہے ہیں کہ ایک واقعہ جہاں ہوا ہے کسی کمرے کے اندر، بعد میں وہاں سے آ کر اس کی تصویر بھی لی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک ان تصویروں کو الگ کرنے کا ان کے پاس سسٹم نہیں۔ تو یہ ریکارڈ موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ریکارڈ قیامت والے دن ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جو کچھ ہے چھوٹا بڑا زندگی کا سب لکھا ہوا دفتر بھی موجود ہے، وجدوا ما عملوا حاضرا، اور زندگی میں جو کیا تھا وہ بھی سامنے ہے، وہ بھی سامنے ہے، وجدوا ما عملوا حاضرا، ہر چیز سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بھی انسان اس دن انکار کرے گا، کہے گا یا اللہ آج تیرا وعدہ ہے کہ تو عدل کرے گا اور تو کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تیرے لکھنے والے فرشتوں نے بھی جو میرے بارے میں لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لا اجیز علی نفسی شاہدا الا بالنفسی، میں تو صرف اپنے بارے میں اپنی گواہی قبول کروں گا۔ بڑا چتر بنے گا، بڑا چالاک بنے گا، اور اللہ کو چیلنج کرے گا کہ میں تو اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ دوں گا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اس کو بھی نہیں مانتا، اس کو بھی نہیں مانتا، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹے بیان دیتے ہیں، جھوٹے وکیل کرتے ہیں، اور بھی جھوٹے کرتے ہیں، میں نہیں لیتا نام ان کا، ہاں پیسے دے کے سب کو خرید لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہوں بس اسی کو منوا لوں گا۔ تو پھر اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت پھر اس بولتی زبان کو بند کر دیں گے، یہ بولتی زبان بند ہو جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، زبانیں بھی گواہی دیں گی اس کے خلاف، ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے، جسم کا انگ انگ اس کے خلاف بول کے گواہی دے گا۔
अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाहु अकबर, मुँह बंद हो जाएगा और हर चीज़ बोल बोल के गवाही देगी। तो वो कहेंगे अल्लाहु अकबर, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, वो अपने आप को काटेंगे और पीटेंगे और नोचेंगे और कहेंगे हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हो। तो वो कहेंगे अंतकन अल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, उंगलियां बोल रही हैं, पाँव बोल रहे हैं, जिस्म का अंग अंग और रुआं रुआं बोल रहा है। और वो कहेंगे जिसने इस ज़ुबान को बुलाया उसने हमें भी गोया कर दिया है, हमें बुला दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को महफूज किया हुआ है, हर चीज़ सामने आने वाली है। अल्लाह अकबर, ये चीज़ ज़िक्र की है एक तो मौइज़त के लिए, नसीहत के लिए कि इंसान होशमंद होकर और बड़ा ज़िम्मेदार बन के और बड़ा समझदार बन के ज़िंदगी गुजारे, ऐसे ही ना बेवकूफ़ों की तरह, नादानों की तरह ज़िंदगी गुजार दें। इसलिए इस बाब को आखिर में लेके आए हैं मौइज़त के लिए, और ज़िंदगी का आखिरी मरहला है इसकी याद दहानी के लिए, और आमाल का वज़न होने वाला है, इनको वज़नी बनाने की कोशिश करो लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ, इत्तिबा सुन्नत के साथ, तौहीद और ईमान के साथ। व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न नज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अदल का तराजू हम रखेंगे। मवाज़ीन जमा है, कहते हैं उलमा, राजे मौक़िफ़ यही है कि तराजू एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ़ आमाल की वजह से, अमाल के ताद्दुद की वजह से और आमिलीन के मुतअद्दिद होने की वजह से हर एक के लिए वो तराजू कायम किया जाएगा और उसके अमाल तोले जाएंगे, नमाज़ें तोली जाएंगे, रोज़े तोले जाएंगे, सदक़ात तोले जाएंगे, हसनात तोले जाएंगे, अखलाक तोले जाएंगे, जो जो इंसान के काम है वो तोले जाएंगे। तो उसके एतबार से उसकी जमा है, तनव्वु के और ताद्दुद के एतबार से, वगरना तराजू एक ही है। और ये 50,000 साल का दिन है जिसके अंदर ये अमाल का वज़न होगा और लोगों के फ़ैसले होंगे। लेकिन कई खुश नसीब ऐसे होंगे जिनके लिए ये दिन ऐसे ही होगा जैसे असर की नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इस मरहले में सुरखरू फरमाए और अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दे। और उलमा ने लिखा है कि कई लोग ऐसे भी होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, उनके लिए तराजू कायम नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे ही उनको जन्नत में भेज देगा। ग्रीन चैनल है उनका, कब्रों से उठे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में भेज देगा। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए अपनी रहमत के साथ। और उसके लिए क्या है, तौहीद सच्ची होनी चाहिए, खरी तौहीद, खालिस तौहीद, सच्ची तौहीद होनी चाहिए। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनमें शामिल फरमाएगा। और कई लोग जो हैं उनका जहन्नम की तरफ चालान भी ऐसे ही होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वो भी वो जिन्होंने कुफर के अंदर ज़िंदगी गुजारी और कोई नेकी भी नसीब नहीं हुई, और अगर कोई नेकी की थी तो दुनिया में उसका बदला मिल गया और आखिरत में उनके लिए कुछ भी नहीं था, हर कुछ बर्बाद और ज़ाया हो गया। ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनके लिए वज़न तराजू कायम ही नहीं किया जाएगा, ऐसे ही उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये तो मुस्तस्ना है, बाकी सारे लोगों के अमाल का वज़न होगा। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, दो माने हैं इसके, एक ये कि उस दिन तराजू के अंदर वज़न अमाल बरहक है, हो के रहेगा। और दूसरा माना इसका ये भी करते हैं उलमा कि उस दिन जो वज़न होगा वो हक का होगा, बातिल का कोई वज़न नहीं होगा, बातिल का कोई वज़न नहीं होगा। जो खिलाफ सुन्नत है वो बातिल है, जिसके अंदर शिरक की आमेज़श है वो बातिल है, जो ना हक है वो बातिल है, ना हक की कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए दीन को खालिस करो, सुन्नत के मुताबिक करो, तौहीद को अपनाओ, तौहीद के मुताबिक अमल करो, तो फिर इसका वज़न होगा, वगरना सब कुछ रायगान और बर्बाद जाएगा। व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तास वल अदलु बिर्रूमिय्या। इमाम मुजाहिद इब्न जबर कहते हैं कि क़िस्तास का लफ्ज़ जो कुरान मजीद में सूरत शुअरा और सूरत इसरा में आया है, वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, ये क़िस्तास का लफ्ज़ रूमी ज़ुबान में अदल के माना में इस्तेमाल होता है। तो क्या ये रूमी ज़ुबान से कुरान में आया है? उलमा ने लिखा कि नहीं, कुरान अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्या, अल्लाह ने फरमाया हमने इसे कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल किया है। इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, कुरान अरबी ज़ुबान में आया है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मक्का उम्मुल कुरा है, इसी तरह अरबी उम्मुल अलसिना है, ये सारी ज़ुबानों की माँ है। इस ज़ुबान से दूसरी ज़ुबानों में चला गया होगा, रूमी में भी चला गया होगा। और रूमी जो है, आज तो रूम इटली का एक शहर है, किसी ज़माने में यूनान, ये इटली
اور یہ جو جتنے سارے فرانس اور برطانیہ اور آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ وغیرہ جتنے جزائر ہیں، یہ سارے روم ہی شمار ہوتے تھے، لیکن آج تو ایک روم چھوٹا سا شہر ہے اٹلی کا، لیکن اس وقت سب کو روم کہا جاتا تھا۔ ان کی جو اصل زبان ہے وہ لیٹن ہے، لاطینی زبان، وہ ان کی اصل ہے۔ جیسے ہمارے بر صغیر کی زبانوں کی ماں کون سی زبان ہے؟ سنسکرت بنگالی کی اور گجراتی کی، ہندی کی اور پنجابی کی، سندھی کی اور پشتو کی، ان ساری زبانوں کی۔ پشتو تو شاید کچھ ترکوں کا بھی اس میں اثر ہے، ترکوں کا اور فارسیوں کا بھی اثر ہے اس کے اندر، یہ ادھر سے آئی ہوئی نسل ہے، یہ ایران اور ترک سے آئی ہوئی نسل ہے یہ پشتو والے، پختون جو ہے۔ تو یہ جو بر صغیر کی زبانیں ہیں ان کی ماں سنسکرت ہے، تو لاطینی جو ہے یہ یورپ کی زبانوں کی ماں ہے، لیکن عربی جو ہے یہ ساری زبانوں کی ماں ہے۔ اس لیے امام علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح محمود شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان کے متعلق لکھا ہے کہ اس زبان کے اندر جو وسعت ہے اور اس کے اندر جو گہرائی ہے اور اس کے اندر جو بلاغت ہے اور اس کے اندر جو تعبیر کا تنوع ہے اور جو اس کے اندر باریکیاں اور لطافت ہیں، یہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بڑے بڑے وہ ماہر جو زبانوں کے ماہر ہیں، جنہیں مختلف زبانیں آتی ہیں اور انہوں نے ان کا ادب کا مطالعہ کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ عربی زبان جو ہے یہ بڑی عظیم زبان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغام کے لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں کے اندر بھیجا ہے کہ قرآن کے معنی کے اندر جو گہرائی اور وسعت ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے قرآن کے معانی سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہاں یہ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے ایسے معنی کہ سائنس کے مطابق قرآن مجید کے معنی کیے جائیں، جو سائنس آج کچھ ہے اور کل کچھ اور ہو سکتی ہے، غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر جو حقیقت ہے اس کو اسی فہم کے ساتھ اور اسی ذہن کے ساتھ سمجھنا چاہیے جو صحابہ اور تابعین کا تھا اور جو ائمہ تفسیر کا تھا، اسی فہم کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اس کے معنی کے اندر وسعت ہے، ہر دور کے اندر انسان کی رہنمائی کے لیے ھدی للناس اللہ رب العزت نے اسے ہدایت بنایا ہوا ہے، اور اس کے معنی کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان رکھتی ہے۔ رہنمائی کا پورا سامان اس کے اندر موجود ہے، ہر دور کے انسان کے لیے یہ رہنما ہے۔ اور واقعتاً فلسفیوں نے پڑھا تو قرآن کے گرویدہ ہو گئے، بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے سائنٹسٹ۔ مورس بکائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر تھا، قرآن پڑھا مسلمان ہو گیا۔ اور علامہ اقبال ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، فارسی اردو دونوں کے شاعر تھے اور قانون دان بھی تھے، فلسفہ اور قانون دونوں ہی ان کا موضوع تھا، لیکن قرآن مجید پڑھا، سمجھ کے پڑھا، اور پھر وہ کہتے تھے ای کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ فاش گویم مانچ در دل مزمرست ای کتابیں نیست چیزیں دیگر است، چوں بجاوتر رفت جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ انسان کے اندر اترتا ہے تو انسان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، انسان کی نظر بدل جاتی ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کی فکر بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی بالکل تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اسی لیے عربی زبان بڑی عظیم زبان ہے۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول کا یہ مطلب لینا کہ یہ رومی زبان سے قرآن میں آ گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صرف انہوں نے ایک فائدے کے لیے ایک بات جو ہے نا، الشیء بالشیء یوز کر، تو میزان کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ دوسرا لفظ جو ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے نازع الموازین، اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ قسطاس ہے، تو اس کی مناسبت سے انہوں نے یہ ذکر کر دیا۔ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت فقہی بصیرت بھی رکھتے تھے، لغوی بصیرت بھی رکھتے تھے، اصولی بصیرت بھی رکھتے تھے، اصول دین کے بھی عالم اور بہت بڑے شناور تھے، اور فقہ کے بھی بہت بڑے وسیع عالم تھے۔ تو انہوں نے لغوی فائدہ بھی ذکر کر دیا کہ قرآن مجید کے اندر لفظ آیا ہے قسط بھی، اور قاسط بھی آیا ہے، مقسط بھی آیا ہے۔ تو انہوں نے یہ طالب علموں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ قاسط جو ہے اس کا اور مفہوم ہے، مقسط کا مفہوم اور ہے، اور مقسط جو ہے اس کا اصل مصدر بحذف الزوائد، اصل مصدر ہے، جو مصدر کا مصدر ہے وہ قسط ہے، اور اس کا معنی عدل کرنا ہوتا ہے، عدل، اور عدل کہتے ہیں انصاف کو، اور انصاف جو ہے یہ صرف اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر دنیا میں چاہتی ہے کہ عدل اور انصاف قائم کیا جائے تو
تو اس کا راستہ صرف یہی ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ رب العزت کا کلام جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، مطلوب وہی ہے، اور حدیث بھی یہ وہی ہے، لیکن مطلوب نہیں ہے، لیکن مفہوم اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر عدل ہے۔ تو عدل جو ہے یہ المقسط، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ قاسط جو ہے یہ جائر کو کہتے ہیں۔ جائر کس کو کہتے ہیں؟ جائر، جور کا معنی ہوتا ہے ہٹ جانا، ادھر چلے جانا۔ وَهُوَ الجائر، یہ ظالم کو کہا جاتا ہے۔ وَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، قال حدثنا احمد بن اشکاب، دونوں طرح ٹھیک ہے، حمزے کے فتح کے ساتھ بھی اور کسرے کے ساتھ بھی، اور با کو منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے، غیر منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طرح جائز ہے۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے استاد ہیں احمد بن اشکاب، وہ کہتے ہیں میرے استاد محمد بن فضیل بن غزوان الزبی الکوفی نے مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں میں اپنے استاد سے حدثنا کے ساتھ بھی یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ، وہ ابو زرعہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ابو زرعہ جو ہے یہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، ان کا نام حرم تھا، حرم ابن عامر ابن جریر البجلی، اور وہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ معروف تھے۔ ابو زرعہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ معروف تھے، ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر تھا۔ وہ کہتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں حدثنا بھی آ گیا اور عن بھی آ گیا، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ سیغ الادا، حدثنا بھی آ گیا عن بھی آ گیا، لیکن بخاری کا عنانا جو ہے یہ سما پر معمول ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری لقاء کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو عن کے ساتھ روایت کرتا ہے وہ مدلس بھی نہ ہو اور اس کا اپنے استاد کے ساتھ معاصرت کے ساتھ لقاء بھی ثابت ہو۔ تو بخاری کی جو عن ہے یہ اتصال کے اوپر معمول ہوتی ہے، تو عنانا جو ہے۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ اکبر، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں، دو کلمے ہیں، کلمہ و کلمتم بہا کلام قد یعم۔ ابن مالک نے کہا ہے نا کہ کلمہ بول کر کلام مراد لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ ہے، اور سبحان اللہ العظیم یہ کلمہ ہے اور کلام ہے، بامعنی کلام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بامعنی پورا کلام ہے، اور سبحان اللہ العظیم بھی بامعنی پورا کلام ہے۔ یہ دو بول ہیں، دو کلمے ہیں، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی سارا مجمع پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ دو بول ہیں جو اللہ کو بے حد محبوب ہیں اور زبان پر ادا کرنے میں بہت سہل اور آسان ہے۔ آپ نے ادا کیے بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ترازو میں بہت بھاری ہیں، وہ ترازو جس کے اندر اعمال تولے جائیں گے، اور وہ اتنا بڑا ترازو ہے اگر اس کے اندر زمین و آسمان بھی رکھ دیے جائیں تو وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ اس ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دوسری حدیث میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان۔ الحمدللہ کے جو الفاظ ہیں وہ بحمدہ کا معنی اللہ اپنی حمد کے ساتھ، یعنی الحمدللہ اللہ کے لیے حمد ہے، وبحمدہ اللہ اپنی حمد کے ساتھ، یہ الحمدللہ تملأ المیزان یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اور اس کو کھول دیا جائے تو سبحان اللہ والحمدللہ بن جاتا ہے۔ یہ دونوں زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا بھر جاتی ہے۔ تملأ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان کی پوری فضا، جس فضا کی کوئی اللہ اکبر حد نہیں نظر آتی انسان کو، جتنا مرضی راکٹ اور سیٹلائٹ بھیج کے دیکھ لیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور پھر یہ کائنات پھیل رہی ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کے اندر وسعت آ رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کی کتنی وسعت ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا اس کی وسعت کو۔
یہ فضا بھر جاتی ہے اس کے ساتھ. اتنا ثواب اللہ رب العزت دیتے ہیں, اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ کا کتاب التوحید کے ساتھ بھی تعلق ہے اور مجلس کے اختتام کے ساتھ بھی تعلق ہے. مجلس کے اختتام پر سبحانک اللہم و بحمدہ کا یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی جنتیوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم, جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم, اللہ تو پاک ہے, کیسی شان ہے تیری کہ تو نے ایسی اعلیٰ اور شاندار جنت بنائی اور ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں اس جنت کا بادشاہ بنا دیا اور ایسی بادشاہت عطا فرما دی کہ جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا وہ اس دنیا سے 10-11 گنے بڑی جنت کا مالک ہوگا. تیری شان ہے مولا, تیری شان ہے. سبحان اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک دعواہم فیہا سبحانک اللہم و بحمدک وتحیتہم فیہا سلام, اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. فرشتے بھی سلام کہیں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین, اور اللہ کی طرف سے بھی سلام آئے گا, سلام قولا من رب الرحیم. اللہ اکبر, اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے. جتنے بھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے رفقاء اور احباب کو جو ہمارے ساتھی اور دوست تھے آج وہ ہم میں نہیں ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے, جنت میں داخل فرمائے, جنت کی بادشاہت نصیب فرمائے. تو جنتی جنت میں جا کر سبحانک اللہم کہیں گے, سبحانک اللہم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین, اور آخری بات جو ہے الحمدللہ رب العالمین. یلہمون التسبیح والتحمید, جنت میں جا کے جنتیوں کو سبحان اللہ و بحمدہ ہی ایسے ان کے منہ سے نکلے گی جیسے ہم سانس لیتے ہیں, آٹومیٹیکلی جیسے سانس لیتے ہیں. سانس لینے کے لیے ہمیں کوئی تکلف کرنا پڑتا ہے, خود بخود سانس آتا ہے. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ ہی اور سبحان اللہ والحمدللہ جنتیوں کے زبان پر جاری ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے. اور جب سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں پودا لگا دیتے ہیں, اور یہ کلمہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب کلمہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے, اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا. لمبی رات سبحان اللہ پڑھا کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور اللہ اکبر سبحوا بکرۃ واصیلا, صبح شام سبحان اللہ پڑھا کرو. اور کائنات کی ہر چیز بھی سبحان اللہ و بحمدہ کہتی ہے. حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ ای الکلام احب الی اللہ, اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفی اللہ لملائکتہ, جو اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح و تحمید کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ کے 3 صیغے ہیں, یاد کر لیں. سب سے مختصر سبحان اللہ و بحمدہ, اور یہ بھی بڑی فضیلت والا کلمہ ہے. سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے ہر نقص سے, ہر عیب سے, ہر کمزوری سے, ہر کوتاہی سے, پاک منزہ ہے ہر عیب اور قصور سے. یہ اللہ کی تنزیہ ہے, اللہ کی تقدیس ہے. اس کو تمام عیوب و نقائص سے پاک جاننا, ماننا اور سمجھنا, اور اس کی پاکی بیان کرنا. ہر شریک سے پاک ہے, کسی مثیل اور شبیہ سے پاک ہے, اور کسی مد مقابل کوئی اس کے مقابلے میں آ کے اس کا مقابلہ کر سکے. لوگوں نے تو اٹھا کے بندوں کو خدا سے بڑھا دیا ہے, اور بندوں کو خدا سے بڑھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہرزہ سرائیوں سے پاک اور منزہ ہے. سبحانہ و تعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا, اللہ ان ظالموں کی باتوں سے پاک ہے. سبحانہ و تعالی عما یصفون, یہ اللہ کے بارے میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پاک اور منزہ ہے, ان سے بلند و بالا اور اعلیٰ اور اونچا ہے اللہ رب العزت ان سے. یہ معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کا. سبحان اللہ و بحمدہ, یہ واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے اور واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے, اور اگر حالیہ ہو تو متلبسا بحمدہ, میں اس کی حمد و ثنا, حمدہ کی ضمیر جو ہے مفعول کے لیے, ہو کی ضمیر مفعول کے لیے ہو, و بحمدہ اللہ کی حمد کے ساتھ. اور حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الثناء بالجمیل, کسی کی خوبیاں, کسی کے کمالات, ذاتی خوبیاں, ذاتی کمالات جو اس کی ذات نے, اس کی ذات اس کے ساتھ متصف ہے, جو اس کی ذاتی صفات ہیں,
ان خوبیوں اور کمالات کے ساتھ اسے متصف جاننا اور ان کا بیان کرنا، ان کا اظہار کرنا، ان کا تذکرہ کرنا بالمحبت و تعظیم، دل اس کی محبت سے بھرپور ہو اور اس کی تعظیم اور اس کا اجلال اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا اظہار مقصود ہو۔ بعض اوقات کسی کی تعریف کرتے ہیں لیکن تمسخر کے لیے، اس کو حمد نہیں کہا جاتا۔ حمد وہ ہوتی ہے جو تعریف ہو، توصیف ہو، ثناء جمیل ہو، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت کو حمد پسند ہے، اور اللہ نے خود اپنی حمد بیان فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہمیں سکھایا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ الحمدللہ کہا کرو، تو میں اللہ کی حمد کرتے ہوئے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہوئے، اور میں اسے اپنا ورد زبان بناتے ہوئے میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں۔ یہ اس کا معنی ہے یا وَأُثْنِي عَلَيْهِ بِحَمْدِهِ، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ۔ یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حمد کی اضافت جو ہے فاعل کی ضمیر کی طرف بھی ہو سکتی، اللہ کی حمد کے ساتھ، یعنی میں اس کی حمد کرتا ہوں جیسی اللہ نے آپ اپنی حمد کی ہے۔ جس طرح اس حدیث میں آیا نا کہ لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے آپ اپنی تعریف کی ہے۔ تیری تعریف کون کر سکتا ہے؟ تیرے کمالات اور خوبیوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر زمین کے سارے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ کی تعریف کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ وہ ایسا حمید ہے، حمید فی ذاتی، حمید فی افعالی، حمید فی صفاتی، وہ محمود ہے، حمید ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کی حمد کے کلمات یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو جب یہ بندہ پڑھتا ہے اللہ بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سمندروں کے پانیوں کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیتا ہے۔ 100 دفعہ دن رات میں پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے مختصر صیغہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسرا صیغہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور تیسرا جو کامل ترین وظیفہ اور کامل ترین اس کا صیغہ ہے وہ یہ ہے جو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور بعض روایات میں سبحان اللہ العظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں ہے۔ یہ ساری روایات آئی ہوئی ہیں حدیث کی کتابوں میں، اور ان کی تفصیل کا موقع نہیں، اور ان اہل علم کے سامنے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، اور علمی مجلسوں کے اندر اس طرح کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اور یہ مجلس تو ویسے تو یہاں ماشاءاللہ شیوخ الحدیث تشریف فرما ہے، لیکن بہت سے محبت رکھنے والے دوسرے حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی رعایت کرتے ہوئے ہم بہت ہی ڈونگیاں گلاں نہیں جانتے، ایسی تردیاں اتنی گلاں کر دیتی ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پہلے بھی تسبیح، پھر اللہ کی حمد، اور تسبیح جو ہے یہ اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کا اظہار ہے، اور وبحمدہ اللہ کی حمد و توصیف اور اس کی تعریف و ستائش اور اس کا شکر و سپاس، یہ اس کے جمال و کمال کا اظہار ہے، یہ اللہ کے جمال و کمال کا اظہار ہے۔ اور پھر دوبارہ سبحان اللہ کو لائے گئے اس لیے کہ اللہ رب العزت کی تنزیہ و تقدیس، چونکہ اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں لوگ بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، ان کی نفی کرنا ضروری ہے۔ پہلے بھی تسبیح، پھر بعد میں تسبیح، اور پھر تسبیح و تحمید کے بعد اللہ کی عظمت کا اعتراف کہ جتنی ہم کرتے ہیں ساری مخلوق کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح و تحمید کے اندر رطب اللسان ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی، ایک لا الہ الا اللہ کی اور دوسری سبحان اللہ و بحمدہ کی، اور کہا تھا بیٹا یہ دونوں کلمے ورد زبان بنا لو، انہیں پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ تو اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یہ سب سے باری ہے، اور یہ اللہ کی توحید کا کلمہ ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ کے اندر بھی اللہ کی توحید آتی ہے۔ تسبیح جو ہے یہ لا الہ اور و بحمدہ یہ الا اللہ، اس کے اندر بھی توحید ہے، اس کا بھی باب کے ساتھ تعلق ہے اور کتاب کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اور
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو وبہا یرزق الخلائق، اس کلمے کی برکت سے اللہ ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، ان کلمات کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں اور اس کے ساتھ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ بھی پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر سے، برکات سے، رحمتوں اور نوازشوں سے، عنایتوں اور مہربانیوں سے، کرم فرمائیوں سے، بندہ نوازیوں سے اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر دے گا، دنیا اور آخرت کے سارے معاملے آسان کر دے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں اس جامعہ محمدیہ کے لیے، دارالحدیث، اللہ اکبر۔ میں سچی بات یہاں آتا ہوں تو میرے سامنے وہ بزرگ ہوتے ہیں جو یہاں کبھی اس مسند کی زینت ہوا کرتے تھے اور جن کا علمی جلال یہاں دمکتا تھا اور لوگ ان سے فیض یاب ہوتے تھے۔ آج وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو آج موجود ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، ان کو سلامت رکھے، اور یہ جو آج تحصیل علم کا ایک مرحلہ مکمل کر کے میدان عمل میں اتر رہے ہیں، اللہ انہیں عالم باعمل بنائے، دین کا داعی بنائے، ہداتم مہتدین، علماء، صادقین، مخلصین، صالحین، مصلحین، اور اللہ رب العزت سلف کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے ساتھ جوڑے رکھے، توحید و سنت کے اوپر قائم رکھے اور دین کی خدمت کے ساتھ لگائے رکھے۔ بیٹا یونیورسٹیوں کالج میں چلے جاؤ، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن مسجد مدرسے کے ساتھ جڑے رہو، تعلیم و تدریس کے ساتھ جڑے رہو، اسے نہ چھوڑنا۔ اور یہ نبیوں کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ نبیوں کے ساتھ جوڑنے والا، یہ سند متصل پہنچی ہے نا امام بخاری تک، اور امام بخاری کے واسطے سے محمد رسول اللہ تک، اور محمد رسول اللہ کے واسطے سے جبریل امین تک، اور جبریل امین کے واسطے سے اللہ رب العزت تک۔ یہ سلسلہ بڑا اونچا سلسلہ ہے، یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے، یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اس سلسلے سے ہمیں وابستہ رکھے اور اللہ رب العزت ان برکات سے مالا مال فرمائے، اور اس تطویل پر اور اس سما خراشی پر اور اس جسارت پر معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اللہم و اتوب الیک۔